سندن جو ہے سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے، اس کا علم ہے آپ کو؟ قرآن میں ایسا معاملہ نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، سب بالکل درست، سب صحیح، لیکن اس کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تو آپ اس پر چلیں گے؟ تو یہی اس طرح کی باتیں ہیں. جیسے حنفیہ جو اس معاملے میں رفع دین کا معاملہ جو ہے وہ بخاری شریف میں دیکھیں رفع دین کی حمایت میں اور اس کے ثبوت میں جو حدیثیں لائی گئی ہیں، لیکن حنفیہ کا استدلال کیا ہے کہ بالکل حدیث درست ہے. کوئی حنفی عالم کہتا ہے کہ یہ سب حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے؟ ایسا آپ نے کہیں سنا ہے؟ نہیں. حنفیہ کے نزدیک سب حدیثیں صحیح ہیں، لیکن اس کا حکم منسوخ ہے. یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول زمانے کا عمل ہے، اور آخر زمانے کا عمل ترک رفع یدین ہے. جو حنفیہ کو یہ دلیلیں ملی ہیں اور وہ اس کو لیتے ہیں، ان کے پاس دلیلیں موجود ہیں، تو بھئی کہاں معاملہ ہے؟ تو پھر کیوں آپ جو ہے ترک رفع کو نشانہ بناتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں جو ہے گستاخی کرتے ہیں؟ یہ عمل تو درست نہیں ہے. اس پر جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے وہ سوچنا اور غور کرنا چاہیے. احناف کا مسلک بظاہر اس لیے بھی زیادہ قوی ہے کہ رفع دین کے روایات میں سب سے زیادہ صحیح عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. اب یہ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث جو ہے سب سے زیادہ قوی تو ہے، لیکن خود حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے کبھی وہ رفع دین انہوں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس پہ جو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کی جو رائے ہے وہ یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، خود روایت بھی انہوں نے کی، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. یہ ہے علم